ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے درس کا یہ سلسلہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی بڑی قیمتی تصنیف لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق و دروس، دین کا وہ ضروری علم جس کا جاننا عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اس کتاب کے سلسلے کو شروع کیا گیا اور آج کی یہ مجلس میرے خیال سے 10ویں مجلس ہے، 10واں سیشن ہے۔ اس کتاب میں جو سب سے پہلا درس سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان قرآن کریم کی جو وہ صورتیں ہیں جن کو وہ روزمرہ میں پڑھتا ہے ان میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں سورۃ الناس سے لے کر کے شیخ ابن باز نے سورہ زلزال تک کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ یہاں تک چھوٹی چھوٹی صورتیں لگاتار ہیں۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، تھوڑی سی لمبی سورہ ہے، پھر چھوٹی سورہ آتی ہے سورہ القدر، پھر اس کے بعد لمبی سورہ ہے۔ تو بہرحال سورہ زلزال تک کی صورتوں کو انسان اگر درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لے، تلاوت اس کی قرات صحیح سیکھ لے اور ان صورتوں کا ایک معنی اپنے ذہن میں رکھے، ایک سمری اس کے دماغ میں ہو، تو یہ اس کی نماز کے لیے بہتر ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ خود سمجھے، کیونکہ نماز میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کو ہم نے شروع کیا سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الناس سے لے کر کے آخری درس میں ہم سورۃ الفیل تک پہنچ چکے تھے۔ آخری درس میں سورۃ الفیل اور سورہ قریش، ان دونوں سورتوں کی مختصر میں آپ کے سامنے تفسیر پیش کی گئی تھی۔ تفسیر کا جہاں تک معاملہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ تو جن لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر کو سیریسلی نہیں لیا، تو سب سے آسان چیز سمجھ لیا، تو وہ گمراہ ہوئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو امت کی گمراہی، جو بڑے بڑے گمراہ فرقے نکلے، ان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا بنیادی ریزن اور سبب جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں مار کھا جانا ہے۔ ایک روایت ہے، اثر ہے، ابراہیم التیمی یہ کہتے ہیں، اس اثر کو کئی محققین نے صحیح قرار دیا ہے، امام سعید بن منصور اور امام ابو عبید وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس اثر کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تنہا تھے، اکیلے تھے، اور وہ خود سوچ رہے تھے اپنے جی میں کہ یہ امت جو ہے اختلاف کیسے کرے گی، ٹھیک ہے۔ راوی کہتے ہیں خلا عمر ذات یوم، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے، فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الامه، وہ اپنے بارے میں اپنے دل میں جی میں سوچنے لگے کہ یہ امت کیسے اختلاف کرے گی آپس میں، اس امت کے درمیان افتراق، فرقہ بندیاں، اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے یہ پاسبل ہے۔ وَنَبِيُّهَا وَاحِدٌ، جبکہ ان کے نبی ایک ہیں، جب نبی ایک ہیں تو امت بٹ کیسے سکتی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلا بھیجا، کیونکہ کن کو بلا بھیجا؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ یہ کون ہے؟ ترجمان القرآن ہے، قرآن کریم کے ماہر ہیں، بلا بھیجا۔ فقال، پوچھا كيف تختلف هذه الامه، یہ بتائیے کہ یہ امت کیسے اختلاف میں پڑے گی۔ وَنَبِيُّهَا وَاحِدٌ، اس امت کے نبی ایک ہیں، اور ایک روایت کے اندر ہے وَكِتَابُهَا وَاحِدٌ، اور اس امت کی کتاب ایک ہے، وَقِبْلَتُهَا وَاحِدَةٌ، اور اس امت کا قبلہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو امت کیسے الگ الگ ہو جائے گی۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انا انزل علینا القرآن، اور ایک روایت کے اندر انما انزل علینا القرآن فقرأناہ، کہ ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا،
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام، انہی کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا انا انزل علینا القرآن، ہمارے درمیان قرآن نازل ہوا ہے، فقرأناہ، تو ہم نے قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھا سمجھا، وعلمنا فیما نزل، اور قرآن کریم کی کون سی آیت کب کس سیاق و سباق کے تحت نازل ہوئی ہے، کس آیت کا کیا پس منظر ہے، وہ اس کو ہم نے جانا، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن کی تمام آیتیں نازل ہوئیں۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، اور ہمارے بعد کچھ قومیں آئیں گی، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کریم تو پڑھیں گی، وَلَا يَدْرُونَ فِيمَ نَزَلَ، لیکن انہیں قرآن کریم کی آیات کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ کون سی آیت کب کس وجہ سے نازل ہوئی، کس آیت کی تفسیر کیا ہے، مراد الہی کس آیت میں کیا ہے، وہ اس بات سے ناواقف ہوں گے۔ فَيَكُونُ لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ، لہذا ان قوموں میں سے ہر ایک قوم کی آیتوں کے بارے میں، قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں الگ الگ رائے ہوگی، الگ الگ نظریات ہوں گے۔ فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ، تو جب الگ الگ اقوام، الگ الگ لوگوں، الگ الگ جماعتوں کی رائے اور ان کے نظریات قرآن کریم کی آیات کے متعلق مختلف ہوں گے، اختلفوا، تو اختلاف ہوگا، ان کے درمیان اختلاف ہوگا، کوئی اس آیت کا کوئی معنی بیان کرے گا، دوسرا اسی آیت کا کوئی دوسرا معنی بیان کرے گا۔ تو کہتے ہیں جب ایسا ہوگا اختلفوا، تب وہ لوگ آپس میں اختلاف کریں گے، فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب اختلاف کریں گے تو لڑ پڑیں گے، آپس میں بھڑ جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں فَزَبَرَهُ عُمَرُ وَانْتَهَرَهُ، حضرت عمر نے جب یہ بات سنا تو غصہ آ گیا ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، بڑی جلالی شخصیت ہے ان کی، تو غصہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو انہوں نے ڈانٹ دیا کہ کیا بکتے ہو، ڈانٹ دیا ان کو۔ فانصرف ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چپ چاپ اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں وَنَظَرَ عُمَرُ فِيمَا قَالَ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ باتوں پر غور کیا، فَعَرَفَهُ، تب ان کو بات سمجھ میں آئی، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، دوبارہ ان کو بلا بھیجا، فقال، تو ان سے کہا أَعِدْ عَلَيَّ مَا قُلْتَ، ابھی آپ نے جو مجھ سے بات کہی تھی دوبارہ کہیے، دوبارہ اپنی بات کو دہرائیے۔ فَأَعَادَهُ عَلَيْهِ، دوبارہ انہوں نے ان کی اپنی بات کو دہرایا۔ فَعَرَفَ عُمَرُ قَوْلَهُ وَأَعْجَبَهُ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو سمجھ لیا اور ان کو یہ بات بڑی یعنی پتے کی بات معلوم ہوئی۔ معلوم ہوا کہ امت میں تفسیر کے معاملے میں گڑبڑی ہونے سے گمراہی پھیلتی، فرقہ بندیاں ہوتی ہیں، منہج بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، عقیدے میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تفسیر کو سیریسلی لیا جائے۔ قرآن کریم بہت آسان چیز نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنے والا انسان گمراہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر وہی معتبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ تفسیر معتبر ہے جو تفسیر کے اصولوں پر کھری اترتی ہے، جن کا میں نے مختصر انداز میں پچھلے درس میں آپ کو اشارہ دیا تھا۔ اب آئیے سورہ الہمزہ جو ہے، سورہ ہمزہ، اس سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہمزہ یہ تقریباً 9 آیات کی سورہ ہے اور مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ سے کیا مراد ہے؟ مکے میں نازل ہوئی نہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہیں گے، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، مکے میں نازل ہوئی ہوں، طائف میں نازل ہوئی ہوں، مکے سے باہر، مکے کے اندر کہیں بھی نازل ہوئی ہیں، وہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے تو وہ مکی سورہ ہے۔ تو یہ سورہ ہمزہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ہر ہمزہ لمزہ کے لیے۔ ویل کا معنی تو آپ سن چکے ہیں سورہ المعون کی تفسیر میں، فویل للمصلین، جہاں میں نے تذکرہ کیا تھا۔ ویل کا 2 معنی ہوتا ہے، ایک یہ کہ ہلاکت اور بربادی، اور دوسرا جہنم میں ایک وادی کا نام ہے ویل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ویل ہے کس کے لیے؟ ہمزہ لمزہ کے لیے۔ 2 الگ الگ الفاظ ہیں، ہمزہ اور لمزہ، اور ان دونوں کی 2 تفسیریں۔ پہلی تفسیر ان دونوں کی، ہمزہ کہتے ہیں
کہ اپنی حرکتوں سے کسی کی برائی کرنا، اپنی حرکتوں سے کسی کی برائی کرنا ہمزہ کہلاتا ہے۔ تو ہمزہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنی حرکتوں سے برائی کرتے ہیں، اشارے سے برائی کرتے ہیں، آنکھ بھاؤں چڑھاتے ہیں، منہ بناتے ہیں، کسی کو دیکھ کر کے اپنی حرکتوں سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمزہ ہے۔ اور لمزہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنی زبان سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں، زبان سے کسی کی برائی بیان کرنا یہ ہمزہ ہے۔ تو یہ پہلی تفسیر ہے دونوں کی۔ لہذا ترجمہ کس طریقے سے ہوگا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہے یا جہنم کی آگ کی وادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنی حرکتوں سے، اپنے افعال سے دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے یا اپنی زبان سے دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دوسروں کی برائی اپنی حرکتوں سے، اپنے افعال سے، اشارے سے، اپنے ہاتھ پیر کو ہلا کر کے بیان کرتے ہیں، اور جو اپنی زبان سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی یا جہنم کی آگ کی وادی۔ یہ پہلی تفسیر ہو گئی۔ دوسری تفسیر ہے ہمزہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کسی کے منہ کے سامنے اس کی برائی کر ڈالتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں نتاؤ، اور برائی کر ڈالتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کے منہ کے سامنے برائی کرنے کی صلاحیت طاقت رکھتا ہوں تو یہ میرا پیدائشی حق ہے۔ بھائی اخلاق نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کو برا کرتے ہوئے، غلط کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کو ناصحانہ انداز میں نصیحت کریں۔ یہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا یعنی فخریہ انداز میں اپنی تعریف کریں کہ میں تو لوگوں کے سامنے ان کی برائی کر ڈالتا ہوں، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ تو ہمزہ کا معنی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے ان کی برائی کر ڈالنا، یعنی ان کو، ایسے لوگوں کو ذرہ برابر شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی۔ اور لمزہ کا معنی ہوگا کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ تو اس دوسری تفسیر پر اگر آیت پڑھی جائے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ہلاکت و بربادی یا جہنم کی وادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو لوگوں کے سامنے ان کی برائی بیان کرتا ہے اور ان کے پیٹھ پیچھے بھی ان کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو یہ بڑی نازیبہ حرکت ہے۔ ان دونوں قسم کی حرکتوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں حرکتوں سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے۔ ان دونوں حرکتوں سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے۔ تو آپ اگر کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اخلاق سے دوسروں کو، آپ کی حرکتوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ کھڑے ہونے کا اگر یہ مطلب ہے تو پھر آپ کا کھڑا ہونا یہ بیکار ہے۔ ہاں، اگر کھڑا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ حق کو حق بولتے ہیں، باطل کو باطل بولتے ہیں، اور حق کو ثابت کرنے کے لیے یا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو فکر ہوتی ہے، آپ ناصحانہ انداز میں بہتر طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے منہ کے سامنے اس کی برائی بیان کریں، اس کو دو چار سنا دیں تو یہ بہت اچھی بڑی ہمت والی بات ہے، بڑا یعنی فخر والا کام ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کام سے منع کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہے یا جہنم کی آگ کی وادی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے اور اپنی زبان سے لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے منہ کے سامنے ان کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی بیان کرتا ہے، جس کو آپ غیبت کہتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ نے کہا الذی جمع مالا وعددہ، اور ہلاکت و بربادی ویل اس انسان کے لیے بھی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر کے رکھتا ہے۔ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر کے رکھتا ہے۔ مال جمع کرنا اور گننا کیا یہ غلط کام ہے؟ کیا یہ کوئی جرم ہے؟ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اس کے لیے ویل اور ہلاکت اور بربادی ہے؟ اصل میں یہاں اس جانب اشارہ ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی آیت آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایسے انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اپنے مال کو گن گن کر کے رکھتا ہے اور جمع کر کے رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے، مزاج کیا ہوتا ہے، اس حرکت کے پیچھے اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے تیسری آیت میں کہا یحسب، وہ یہ سوچتا ہے، اس کا یہ گمان ہے، باطل گمان، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا جو مال ہے جس کو وہ جمع کر کے گن گن کر کے رکھ رہا ہے،
سیٹ کر کے رکھ رہا ہے، اس کا وہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہمیشہ اس کا وہ مال اس کو برقرار رکھے گا دنیاوی زندگی میں۔ مال کی وجہ سے وہ دنیا کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ دنیاوی زندگی بھی خرید لے گا۔ تو ایسا انسان جو ہے یہ ہلاک و برباد ہونے والا ہے، اور ایسا انسان جہنم کے اندر داخل ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا اپنا گمان ہے۔ دنیا میں بھی وہ خسارہ اٹھائے گا، کیسے خسارہ اٹھائے گا؟ مر جائے گا، دنیا میں خوب مال جمع کرے گا، مال جمع کر کے رکھے گا، دنیاوی تمام سہولیات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اس دھوکے میں پڑ جائے گا کہ میں کبھی نہیں مروں گا، میں اپنی ہیلتھ کا، اپنی صحت کا، ہاں کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، کپڑے کا، اور رہنے سہنے کا، اور اگل بغل سراؤنڈنگ تمام چیزوں کو ایک دم پرفیکٹ رکھوں گا تو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، میرے پاس بہت مال ہے۔ تو وہ اس دھوکے میں رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر موت آ جائے گی۔ پھر جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور انسان چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، اور آپ دیکھیے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں، ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ بعض ایسے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اور بعض گزر چکے ہیں۔ انہوں نے، ایک ایسا شخص تھا دنیا میں جو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں 100 یا 160 یا 150 یا 200 سال تک زندہ رہوں گا، خوب مال خرچ کیا، بہت پیسے تھے اس کے پاس، مال اس نے بہت خرچ کیا۔ اس کا کھانا جو ہے میں نے پڑھا کہ لیب میں ٹیسٹ ہو کر کے آتا تھا، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کے پاس ہمیشہ 24/7 اویلیبل رہتی تھی۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 150 سال، شاید 150 یا 200 یا 300 ایسے ہی کچھ زندہ رہوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے بوڑھا ہونے تک کا موقع نہیں دیا، جوانی میں انتقال کر گیا، ہے نا؟ ایک ڈانسر تھا وہ، میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا ہلاکت و بربادی ہے اس انسان کے لیے جو مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، اور وہ اس دھوکے میں رہتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا، انسان چلا جائے گا۔ اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، تمہاری یہ سوچ باطل ہے، تم دھوکے میں ہو۔ یہ ڈانٹ والا جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ نے قسم کھائی ہے یہاں پہ، اسی لیے وہاں پہ واللہ جو ہے نا وہ محذوف ہے، بہرحال۔ تو اللہ نے کہا ہرگز نہیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگوں کو حطمہ کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ حطمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینے والی چیز، ایسی چیز جو توڑ پھوڑ کر کے برابر کر دے۔ وہ آپ نے ایک مشین دیکھی ہوگی نا، کیا بولتے ہیں اس مشین کا نام مجھے نہیں معلوم ہے، ایک مشین ہوتی ہے اس میں کچھ بھی ڈالیے وہ اس کو توڑ پھوڑ کر کے برابر کر ڈالتی ہے، دیکھا آپ نے؟ کیا بولتے ہیں مجھے نام ہی یاد نہیں آ رہا ہے، بڑی بڑی چیزیں کچھ بھی ڈال دیجیے، اسٹینڈ والا پنکھا ڈال دیجیے، نہیں وہ پریس کرنے والی چیز نہیں، ایک چیز ہوتی ہے گھومتی رہتی ہے، وہ کرشر ہوتا ہے شاید، نام مجھے یاد نہیں ہے۔ تو وہ ایسی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے، بہت اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز آپ ڈال دیجئے، وہ دو لوہے کے چکے ایسے گھومتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر ڈالیے گا تو وہ توڑ پھوڑ کے کوئی بھی بڑا، مطلب یہ کہ بعض ویڈیوز میں نے دیکھا کہ بڑے کار کو اس میں ڈالا گیا، وہ کار برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ تو دنیاوی توڑنا پھوڑنا ہے، یہ دنیاوی لیول پہ انسان توڑ پھوڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو توڑ پھوڑ دینے والی چیز میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے توڑ پھوڑ دینے والی چیز؟ یہ در حقیقت جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کا یہ ایک نام ہے، الحطمہ۔ جہنم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے الحطمہ۔ الحطمہ یعنی توڑ پھوڑ کے رکھ دینے والی چیز، کوئی چیز وہاں ٹکے گی نہیں، چاہے انسان جتنا مضبوط ہو، جہنم میں جائے گا تو انسان کی یہ بہادری اور یہ مضبوطی سب ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جو دنیا میں مال کی بنیاد پر بڑا فخر کرتے ہیں، انہیں توڑ پھوڑ دینے والی چیزوں میں ڈال دیا جائے گا، ان کا فخر، ان کا غرور، ان کا تکبر سب ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گا۔ تو یہ جہنم ہے، کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اللہ نے کہا کہ تمہاری سوچ باطل ہے، تم کیا سمجھتے ہو ہمیشہ رہو گے؟ قیامت میں جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور تمہاری یہ شان، تمہارا یہ آن جب ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گا، تب عقل ٹھکانے آئے گی۔
اس کے بعد اللہ نے کہا وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا چیز ہے؟ ہم اپنی زبان میں جب کسی چیز کی خطرناکی بیان کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، تو کیا بولتے ہیں؟ ارے تم کو کیا معلوم، بہت خطرناک چیز ہے، بولتے ہیں نا. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں جواب لینے کے لیے نہیں، اس کی ڈینجرنس کو بتانے کے لیے. تو اللہ نے کہا وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے جہنم. خود اللہ نے پھر جواب بھی دیا، کہا نار اللہ الموقدہ، اللہ رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. الحطمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. انسان جب آگ بھڑکاتا ہے تو وہ آگ دنیا کی کسی چیز کو چھوڑتی نہیں، جبکہ یہ دنیاوی آگ جہنم کے آگ کے 70ویں حصے میں سے صرف ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ اس آگ کا یہ حال. تو وہ آگ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سلگایا ہے، بھڑکایا ہے، اس آگ کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ نے کہا انہیں توڑ پھوڑ دینے والی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم یہ حطمہ، یہ جہنم، یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیسی خطرناک ہے. نار اللہ الموقدہ، اس کی خطرناکی کا اندازہ اتنا ہی بس اسی سے لگا لیا جائے کہ اس آگ کو بھڑکانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. نار اللہ الموقدہ. اور کتنی خطرناک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا التی تطلع علی الافئدہ، یہ اتنی خطرناک آگ ہے اللہ رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی کہ یہ انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں آگ میں کوئی انسان اگر ڈالا جائے، کسی کو آگ لگ جائے تو اوپر کا اسکن جلتے جلتے انسان مر جاتا ہے کہ نہیں؟ اوپر کے اسکن جلتے جلتے انسان مر جاتا ہے، اور پھر وہ آگ بھی جو ہے آہستہ آہستہ بجھ کر کے ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جو جہنم والی آگ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ آگ صرف اسکن تک رکے گی نہیں، بلکہ دل تک پہنچ جائے گی، دل کو بھی جلا کر کے خاک کر دے گی. اور دنیا میں انسان کے دل تک آگ پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، وہاں یہ آگ دل تک پہنچے گی لیکن انسان نہیں مرے گا. انسان مرے گا نہیں، کیونکہ موت تو ذبح کر دی گئی ہوگی. جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے، جنت پہ جنتی چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دمبے کے شکل میں موت کو لا کر کے اعلان کروا کر کے ذبح کروا دے گا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی. تو قیامت میں اللہ نے کہا وَيَدْعُو ثُبُورًا، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے یا پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے تو وہ موت کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے. اور ایک موت نہیں، کئی موت کو پکاریں گے، یعنی 1000 مرتبہ وہ موت کی ندا لگائیں گے، کاش کہ موت آ جائے، لیکن موت آئے گی نہیں. تو یہ اتنی خطرناک آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ، یہ انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی اور انسان مرے گا نہیں، تڑپے گا اس آگ کی شدت میں، اور اس آگ کے اندر انسان تڑپتا رہے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جو ہیں انہا علیہم مؤصدہ، انہا یعنی یہ آگ، بے شک یہ آگ جو ہے جو اتنی خطرناک ہے، علیہم مؤصدہ، ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی. ذرا سا غور کیجئے گا، اللہ نے کہا انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ان لوگوں پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی. انسان مجرم بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے آگ ڈال کر کے دروازہ بند کر دیا گیا، وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ہر طرف اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ. اور فی عمد ممددہ، لمبے لمبے آگ کے ستونوں کے درمیان ہوگا وہ انسان، لمبے لمبے ستونوں کے درمیان. اس کی 2 تفسیریں علماء نے بیان کی. پہلی تفسیر یہ ہے کہ اسے جہنم کے اندر آگ میں چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا. مؤصدہ کا مطلب ہوتا ہے کلوزڈ، ہر طرف سے بند. کسی کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے اور کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی کھڑکی نہ ہو، چاروں طرف صرف دیوار اور چھت ہو، ٹھیک ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اسی طرح کا معاملہ ہوگا ایک مجرم کے ساتھ، اس طرح کے مجرم کے ساتھ کہ اسے جہنم کے اندر ایسی جگہ بند کیا جائے گا جہاں کوئی دروازہ نہیں، اور دروازہ ہوگا بھی تو اس کو بند کر دیا جائے، کوئی کھڑکی نہیں، ہر طرف آگ، لمبے لمبے ستونوں کے درمیان. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کی 2 تفسیریں علماء نے بیان کی. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ لمبے لمبے وہ جو ستون ہوں گے نا، وہ آگ کے ستون ہوں گے، پلرز ہوں گے، اور
ان پلرز سے انسان کو گھیر دیا جائے گا، ان پلرز سے، ان ستونوں سے انسان بیچ میں ہے، اور چاروں طرف سے آگ کے وہ لمبے لمبے ستون ڈال دیے جائیں گے، انسان کہیں سے بھاگ نہیں سکے گا، اور لمبے اتنے ہیں کہ ان کو تڑپ بھی نہیں سکے گا۔ تو پہلی تفسیر تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری تفسیر علماء نے بیان کی ہے کہ یہ لمبے لمبے جو ستون ہوں گے، اللہ نے کہا نا انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ چاروں طرف سے ان کو آگ میں بند کر دیا جائے گا اور لمبے لمبے ستونوں کے درمیان ہوں گے۔ تو اس کی دوسری تفسیر علماء نے بیان کی ہے کہ وہ جہنم کے جو دروازے ہوں گے نا، ہمارے آج کی طرح تو دروازے نہیں ہیں، یہاں دنیا کی طرح دروازے تو نہیں ہوں گے، وہاں کتنے لمبے لمبے آگ کے دروازے ہوں گے، تو ان ستونوں سے، ان ستونوں کو ان دروازوں پر رکھ کر کے ٹھونک کر کے ان کو پرماننٹلی بند کر دیا جائے۔ یہ دوسری تفسیر۔ تو پہلی تفسیر کیا ہوئی؟ ان ستونوں کو چاروں طرف سے لگا کر کے انسان کو گھیر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، وہ لمبے لمبے آگ کے ستون ہوں گے، انسان بھاگ نہیں سکے گا۔ اور دوسری تفسیر، چاروں طرف سے آگ ہوگی اور جہنم کے دروازے پر ان لمبے لمبے ستونوں کو رکھ کر کے ٹھونک دیا جائے گا، جیسے دنیا میں انسان دروازے کو جب پرماننٹلی بند کرنا ہوتا ہے تو کانٹی ڈال کر کے، اس کو کیل لگا کر کے پرماننٹلی اس کو ٹھوک ٹھاک کر کے بند کر ڈالتا ہے کہ نہیں؟ تو ویسے ہی جہنم میں، جہنم کے دروازوں کو ان لمبے لمبے آگ کے ستونوں کو رکھ کر کے ٹھوک کر کے بند کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، جزا اور بدلے کے کانسیپٹ کو وہ اپنانا نہیں چاہتے، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی اعراض سے کام لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہی دنیاوی زندگی ہے، جی لو اس کو۔ مومن اس دنیاوی زندگی کو جینے کی زندگی نہیں سمجھتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی کو بس ایک جیل کی طرح سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہوتی ہے لیکن مومن کے لیے دنیا جنت نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے دنیا جو ہے ایک قید خانہ ہوتی ہے کہ کب اس سے باہر آئے، کب اس سے باہر آئے اور اصل آرام اور سکون والی زندگی یعنی اخروی زندگی یعنی جنت کی زندگی اس مومن کو حاصل ہو۔ تو یہ سورہ ہمزہ کی مختصر میں نے آپ کے سامنے ایک ایک آیت کر کے تفسیر پیش کی ہے۔ اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ سورۃ العصر اور اگر ممکن ہوا تو سورہ التکاثر، الہاکم التکاثر، ان دونوں سورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے محفوظ رکھے، اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم و صلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔